فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ مل کر پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر جلد 4۔ تمام شکر گزار ہوں میں کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ تو آئیے آج اس سعادت سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز قائم کرو اور فجر کی نماز بھی، کیونکہ فجر کی نماز ملائکہ کے حضور کا وقت ہے۔ تشریح کلمات۔ پہلا کلمہ جو یہاں پہ تحریر ہے وہ ہے دلوک، برنتھیسز میں لکھا ہوا ہے دال لام کاف، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے دلکت الشمس دلوکا، زالت صحا دلوک الشمس کے معنی ہے آفتاب کا مائل با غروب ہونا۔ اگلا کلمہ تحریر ہے غسقی، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے غین سین اور قاف۔ اس کے بعد ہے غسق اللیل کے معنی شب کی سخت تاریکی کے ہیں۔ راغب الغسق اول ظلمت اللیل رات کی تاریکی کی ابتدا کے معنوں میں ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے صحا۔ وہاں پہ جو راغب تھا وہ بھی بریکٹ میں لکھا ہوا تھا۔ اگر میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں اس کو، غسق اللیل کے معنی شب کی سخت تاریکی کے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے راغب۔ اس کے بعد تحریر ہے الغسق اول ظلمت اللیل رات کی تاریکی کی ابتدا کے معنوں میں ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے صحا۔ تفسیر آیات۔ اس آیہ شریفہ میں 5 نمازوں کے اوقات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، دلوک الشمس سے مراد زوال آفتاب اور غسق اللیل سے مراد نصف شب ہے، اور قرآن الفجر سے مراد صبح کی نماز ہے۔ چنانچہ زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ان لفظوں میں روایت کرتے ہیں، دلوکہا زوالہا ففیما بین دلوک الشمس الی غسق اللیل 4 صلاۃ سماہن اللہ وبینہن ووقاتہن وغسق اللیل هو نصافہ ثم قال تبارک وتعالی وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے الکافی 271:3، اور اس کے معنی جو تحریر ہیں وہ ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ دلوکا کا معنی زوال آفتاب ہے۔ غسق اللیل تک میں 4 نمازیں ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے اور واضح کیا ہے اور وقت کا تعین کیا ہے، اور غسق اللیل آدھی رات تک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ 5ویں نماز ہے۔ اس کے بعد تحریر ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی نماز کے بارے میں امامیہ و غیر امامیہ مصادر میں آیا ہے۔ اس کے بعد تحریر ہے صلاۃ الفجر تشہد ملائکۃ اللیل و ملائکۃ
نہار۔ اس کا حوالہ میں پڑھتی ہوں۔ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے فٹ نوٹس میں، الکافی 282:3۔ اور اس کے معنی رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے نماز صبح کا مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا صبح کی نماز فجر کے اول وقت میں پڑھی جائے تو ان فرشتوں کے مشاہدے میں آتی ہے، جو نہایت فضیلت کی بات ہے۔ اب بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوا ہے جمع بین الصلاتین، صلواتین، جمع بین الصلواتین۔ آیت میں نمازوں کے 3 اوقات کا ذکر ہے: الف لدلوک الشمس، زوال آفتاب، ب غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، جیم وقرآن الفجر، فجر کی نماز۔ اگرچہ آیت سے 5 اوقات ظاہر نہیں ہوتے، تاہم احادیث و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت کی تشریح ہو جاتی ہے کہ نمازیں 5 اور اوقات 3 کیسے ہیں۔ کیا حدیث اور سیرت نے 5 نمازوں کے لیے 5 اوقات کو لازم قرار دیا ہے، یا 5 نمازوں کے لیے 3 اوقات کو لازم قرار دیا ہے؟ مجموعی سیرت و احادیث سے ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کو لازم قرار دینا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ عصر رسالت میں جمعاً و تفریقاً دونوں طریقوں سے نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ جمعاً پڑھیں تو تفریقاً پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، اور تفریقاً پڑھیں تو جمعاً پڑھنے سے منع نہیں فرمایا۔ نمبر 1 اس میں لکھا ہوا ہے سب ہیڈنگ میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عمرو بن دینا کہتے ہیں میں نے جابر بن زید سے سنا، جو ابن عباس سے روایت کرتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 جمعاً و 8 جمیعہ، 7 رکعتیں مغرب و عشاء ایک ساتھ اور 8 رکعتیں ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھیں۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ، باب وقت المغرب، جلد اول صفحہ 147۔ صحیح مسلم باب جمع بین الصلواتین، جلد اول صفحہ 146۔ نمبر 2 صحیح مسلم اور سنن ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس راوی ہیں، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینۃ فی غیر خوف ولا مطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو مدینے میں کسی خوف اور بارش کے بغیر ایک ساتھ جمع کر کے پڑھا۔ ابن عباس سے پوچھا گیا جمعاً پڑھنے کی وجہ کیا تھی، تو انہوں نے کہا ارادانا لا یحرج امتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ امت مشقت میں نہ پڑھے۔ ملاحظہ ہو صحیح مسلم باب جمع بین الصلواتین، معاف کیجیے گا، سنن ترمذی باب ماجہ فی الجمع بین الصلاتین۔ ابن مسعود کی روایت کے مطابق کسی خوف اور بارش کے بغیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعاً پڑھی تو سوال ہونے پر فرمایا سنت حاذا لا تحرج امتی۔ اس کا حوالہ ہے، میں نیچے فٹ نوٹ میں جا کے پڑھتی ہوں، اس کا حوالہ ہے فتح الباری 307:3، اور اس کے ساتھ ترجمے لکھا ہے یہ میں نے اس لیے کیا کہ میری امت کو دشواری نہ ہو۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ ہو شرح صحیح مسلم نووی، جس میں مجموع بین الصلاۃ کے حق میں بہت سی احادیث کا ذکر ہے، اور کتاب فلق النجات میں بھی تسلی بخش تحقیق موجود ہے۔ اب بولڈ الفاظ میں لکھا ہوا ہے ارسال الیدین، نماز میں ہاتھ باندھنا مستحب ہے یا نہیں؟ اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ ہاتھ باندھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لہذا ہاتھ کھول کر پڑھی جانے والی نماز صحیح ہے، جبکہ ہاتھ باندھ کر پڑھی جانے والی نماز مشکوک الصحہ ہے۔ ہاتھ باندھنے کے مستحب ہونے پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اس خلاصہ یہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سہل بن سعد راوی ہیں، کان الناس جو مرونا ان یضر رجل الید
الجمنی علی زرعال الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذرائع پرنتس میں لکھا ہے کلائی سے اوپر رکھا جائے۔ اس میں حکم دینے والے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر یہ روایت زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے تو حکم دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ اگر روایت خلفاء کے زمانے کی ہے تو حکم دینے والے خلفاء ہوں گے۔ بس سہل نے یہ بات کس کے زمانے کی ہے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ حکم فرمانے خلفاء میں صادر ہونے والا کوئی حکم ہو۔ چنانچہ قاری حنفی نے شرح موطا میں کہا ہے یہ امر چاروں خلفاء اور امیروں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور عربی میں لکھا یومرون یعنی بامرہم الخلفاء الاربع اولو المرا۔ چنانچہ وضو کے مسئلے میں ہم نے بیان کیا کہ پاؤں دھونے کا حکم خلیفہ نے دیا تھا۔ اس پر ایک شاہد انس بن مالک کی روایت ہے، انہوں نے کہا کانا یومر بالصوت، تازیانے کو حکم دیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کس کے زمانے میں؟ کہا عمر بن خطاب کے زمانے میں۔ ملاحظہ ہو المصنف 50:10۔ ہاتھ باندھنے کے بارے میں طاؤس کی روایت جو سنن ابی داؤد 481:1 میں ہے مرسلہ ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ طاؤس تابعی تھے۔ اس طرح حبۃ الملک بن سعد کی روایت بھی مخدوش ہے چونکہ اس میں کبھی ان رجل کہا ہے، کبھی راوی کا نام تردد کے ساتھ لیا گیا ہے۔ اس طرح یہ روایت مسند اور مرسل میں متردد ہونے کی وجہ سے قابل عمل نہیں ہے۔ اس روایت کے مقابلے میں معاذ بن جبل کی روایت ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے اور تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی میں نے ان کو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے دیکھا ہے۔ اس کا حوالہ ہے معجم الکبیر طبرانی 63:20 رقم 139، المصنف لابی شیبہ 391:1۔ اس روایت میں ربما کبھی کا لفظ قابل توجہ ہے کہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طویل قیام کی وجہ سے جہاں پاؤں میں ورم آ جاتا تھا کبھی ہاتھوں میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو، اس لیے ربما کبھی ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر تھکاوٹ دور کرنا چاہتے ہوں۔ چنانچہ امام مالک ان کا جو ہے عربی میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں ہے، عراب نہیں ہے۔ میں اس کا پہلے حوالہ آپ کو بتا دوں۔ حوالہ ہے عینی شرح کنز الدقائق، حاشیہ نمبر 1 صفحہ نمبر 78، طبع نول القشور۔ اور اس کے معنی اس طرح سے ہیں، ہاتھ کھولنا فرض اور باندھنا جائز ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب ایسا ہی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں کے پوروں میں خون اتر جاتا تھا۔ لوگوں نے اس عمل کو دیکھ کر یہ سمجھا ہو کہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ یہ کام اگر مستحب ہوتا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار نہیں ہمیشہ عمل فرماتے۔ ابن عباس کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھنا ہو تو ابن زبیر کی نماز کی طرح پڑھو۔ اس کا حوالہ ہے ابن زبیر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ ملاحظہ ہو مسند احمد صفحہ نمبر 119، مسند عبداللہ بن عباس نمبر 72308، سنن ابی داؤد۔ ان روایات کے علاوہ باقی روایات بلحاظ سند قابل اعتنا نہیں ہیں، لہذا شیعہ امامیہ، زیدیہ اور مالکیہ کا موقف صحیح ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا مستحب نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بحوث فقی السید محمد رضا سستانی دامِ الظہور۔ اس کے بعد
بولڈ الفاظ میں لکھا ہوا ہے، بیان احکام میں اختلاف کیسے ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں جب کسی مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد واقع ہوا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصحاب شریعت کے تمام احکام پر عبور نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی حالت میں دیکھ لیا، اسے آگے نقل کر دیا۔ چنانچہ مسح علی الخفین کے مسئلے پر حضرت علی علیہ السلام نے عہد حضرت عمر میں اختلاف کیا تو لوگوں نے کہا ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خفین پرنتھیسز میں لکھا ہے موضوع پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے یا بعد میں؟ کہا یہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ولیکن ادری ان نبی ترک المسح علی الخفین حین نزلت المائدہ۔ اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل 333:1 اور اس کے معنی ہیں میں جانتا ہوں جب سورہ مائدہ نازل ہوئی رسول خدا نے موضوع پر مسح کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی ہوا کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھ لیا تو اس بات کو آگے چلا دیا۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس عمل کی وجہ وقوع کیا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے ہے یا سنت کی وجہ سے۔ چنانچہ ابن حزم نے اپنی کتاب المحلی جلد 4 صفحہ 113 میں لکھا ہے حضرت علیہ السلام جب نماز میں دیر تک قیام کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں کی کلائی سے بالا علی راضی الیسری پر رکھتے تھے، یعنی دیر تک نماز میں کھڑے رہنے کی وجہ سے ہاتھوں کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی ذرا پر رکھتے تھے۔ اگر یہ عمل سنت رسول ہوتا تو حضرت علیہ السلام اسے ترک نہ کرتے، ہمیشہ بجا لاتے۔ نہ صرف قیام لمبا ہونے کی صورت میں اس جگہ حضرت علیہ السلام کے ایک اہم فرمان کا خلاصہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سلیم بن قیس الہلالی کہتے ہیں میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے پوچھا، میں سلمان، مقداد اور ابو ذر سے تفسیر قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں سنتا ہوں، پھر آپ ان کی تصدیق فرماتے ہیں جبکہ دیگر لوگوں کے پاس بہت ساری باتیں اس کے خلاف ہیں، آپ ان کو باطل قرار دیتے ہیں۔ کیا لوگ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں اور قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے پوچھا ہے، اس کا جواب سن لو۔ لوگوں کے پاس حق کے ساتھ باطل بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، محفوظ بھی ہے، موہوم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ان کی طرف جھوٹی نسبت شروع ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد کثر علی الکذب فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعد النار۔ لوگوں مجھ پر کثرت سے جھوٹ بولنے والے ہو گئے ہیں، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان پر جھوٹ بولا گیا۔ تمہارے پاس 4 قسم کے لوگوں کی طرف سے احادیث آ جاتی ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جو منافق ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ نسبت دینے میں کوئی تعامل نہ ہوگا۔ اگر لوگ جانتے یہ منافق ہے تو اس سے حدیث نہ لیتے، لیکن لوگوں نے اس سے حدیث اس لیے لی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سن لی مگر بات درست طریقے سے نہ سمجھا، کچھ اور خیال میں آیا، اس نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا۔ اگر لوگوں کو علم ہو جاتا کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے تو اس سے حدیث نہ لیتے۔ تیسرا شخص وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات کا حکم دیتے ہوئے سنا، بعد میں اس سے منع کرتے نہیں سنا، یا منع کرتے ہوئے سنا، حکم دیتے ہوئے نہیں سنا۔ اس نے منسوخ کو سنا اور ناسخ کو نہیں سنا۔ اگر لوگوں کو علم ہو جاتا یہ حکم منسوخ ہے تو یہ حدیث اس سے نہ لیتے۔ چوتھا وہ شخص ہے جس نے جھوٹ بولا، نہ سمجھنے میں غلطی کی اور ناسخ اور منسوخ کا علم بھی رکھتا ہے، چونکہ حدیث نبوی قرآن کی طرح ہے جس میں
ناسخ منسوخ، عام خاص اور محکم متشابہ ہیں۔ اس کا حوالہ ہے الکافی 62:1 باب اختلاف الحدیث۔ اب آگے بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوا ہے، نماز میں ہاتھ باندھنا کب اور کہاں شروع ہوا؟ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کی رسم 2 صدی ہجری میں شام میں فقیہ شامی اوزاعی کے زمانے میں رائج ہوئی۔ چنانچہ حافظ عبد الرحمن بن عمر النصری المتوفی 281 ہجری کتاب تاریخ ابی زرع الدمشقی صفحہ نمبر 313 میں لکھتے ہیں۔ یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اور مجھے عبداللہ بن ابراہیم نے بتایا، انہوں نے عبداللہ بن یحییٰ معافری سے انہوں نے حیات سے انہوں نے بکر بن عمرو سے سنا کہ انہوں نے یعنی بکر بن عمرو بریکٹ میں کہ فقیہ مدینہ نے ابو امامہ یعنی ابن سہل اور کسی اہل مدینہ کو نماز میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ جب شام پہنچا تو یہاں اوزاعی بریکٹ میں لکھا ہے فقیہ شام اور ان کے چند پیروکاروں کو ہاتھ باندھتے دیکھا۔ نیز ملاحظہ ہو تہذیب تاریخ دمشق لا بن عساکر جلد 3 صفحہ نمبر 290، ترجمہ بکر بن عمرو والمعافری المصری طبع احیاء التراث العربی بیروت تاریخ دمشق 297:10 توئے دار الفکر بیروت۔ واضح رہے فقیہ مدینہ ابو امامہ بن سہل بن حنیف انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور سن 100 ہجری میں وفات پائی، لہٰذا پہلی صدی ہجری میں ہاتھ باندھنے کی رسم کہیں بھی رائج نہ تھی۔ البتہ 2 صدی ہجری میں فقیہ شام عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی 88 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 157 ہجری میں وفات پائی کے زمانے میں ہاتھ باندھنے کا رواج شروع ہوا، اور مذکورہ عبارت میں و عناصر سے معلوم ہوتا ہے کہ شام میں بھی چند لوگ اوزاعی کے ساتھ ہاتھ باندھتے تھے۔ تاریخ دمشق میں عبارت اس طرح ہے، وَأَنَا سَعًا مَعَ يَضْعُونَ أَيْدِيهِمْ۔ اس کے بعد بولڈ حروف میں لکھا ہوا ہے ضیاء نماز۔ ابھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں، پھر بھی وہ فضا ہی بدل گئی جو عہد رسالت میں موجود تھی۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس اس بارے سے سنیے۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس سے سنیے اس بارے میں ایک عینی شاہد کے طور پر کیا کہتے ہیں۔ یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کچھ موجود تھا ان میں سے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ کسی نے کہا نماز تو ہے نا؟ کہا کیا تم نے نماز میں بھی وہ کچھ نہیں کیا جو تم نے کیا؟ دوسرے نسخے میں کیا تم نے نماز میں بھی جو کچھ ضائع کرنا تھا ضائع نہیں کیا؟ عبدالعزیز کا بھائی عثمان بن ابی رداد راوی ہے کہ میں نے زہری کو یہ کہتے سنا، میں دمشق میں حضرت انس بن مالک کے ہاں داخل ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، عربی میں تحریر ہے، میں نے جو کچھ عہد نبی میں پایا ان میں سے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی سوائے اس ایک نماز کے، اور اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب تضییع الصلاۃ۔ اہم نکات: نمبر 1، قرآن نے نماز ظہر و عصر کے لیے، دلوک الشمس اور مغرب و عشاء کے لیے، غسق اللیل سے ہر 2 نمازوں کے لیے ایک تعبیر اختیار کی ہے۔ نمبر 2، مومن کو چاہیے کہ صبح کی نماز فرشتہ شب و روز کے سامنے بجا لائے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بیداری میں گزارو، یہ ایک زائد عمل صرف آپ کے لیے ہے،
امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تشریح ہے کلمہ تہجد، پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے تو چشمی ہے جیم اور دال، پھر اس کے بعد لکھا ہے الحجود کے معنی نیند کے ہیں۔ نائم آدمی کو حاجت کہا جاتا ہے، اور حجدہ فتحجت کے معنی میں ہے میں نے اس کی نیند کو دور کیا تو وہ بھاگ گیا، جیسے کہ مرستہ کے معنی ہے میں نے اس کے مرض کو دور کیا۔ نافلتاً یہ دوسرا کلمہ ہے، پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے نون فے اور لام۔ نفل نافلہ کے معنی واجب پر اضافی نماز کے ہیں، اور رضاکارانہ عمل جو واجب کے علاوہ ہو۔ تفسیر آیات، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ رات کو نیند توڑ کر اٹھ جایا کرو، اور بہی کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، قرآن کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ نافلتاً لکا، یہ آپ کے لیے ایک اضافی عمل ہے۔ اس جملے سے بعد مفسرین نے واجب سمجھا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرائض کے بعد نماز تہجد ایک اضافی فریضہ تھی۔ مقاماً محمودہ، محمود کے معنی یہ ہیں کہ ستائش کی جائے۔ یہ لفظ مطلق ہے اور مخصوص نہیں کیا گیا کہ یہ ستائش کن لوگوں کی طرف سے ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ستائش سب کی طرف سے ہوگی۔ امامیہ اور غیر امامیہ روایت میں اس بات پر اتفاق ہے کہ مقام محمودہ سے مراد مقام شفاعت ہے، چنانچہ شفاعت کے مقام کی ستائش سب کی طرف سے ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے اور میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ حوالہ پہلے بتا دوں، القصال 612:2، رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا صحت بدن اور خوشنودی رب اور رحمت کا موجب اور انبیاء کے اخلاق سے متمسک ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، ثلاثن ہن فخر المومنی وزینہ فی الدنیا والآخرۃ الصلاۃ والآخر اللیل ویسہ مما فی عید الناس وولایتہ الامامہ من آل محمد، اور اس کا حوالہ ہے الکافی 234:8، اور اس کا ترجمہ ہے 3 چیزیں مومن کے لیے باعث افتخار اور دنیا اور آخرت کی زینت ہیں: آخر شب کی نماز، لوگوں کے مال سے بے نیازی، آل محمد میں سے امام کی ولایت میں اطاعت۔ اہم نکات: نمبر 1، نماز شب کی فضیلت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عنایت فرمایا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور یوں کہیے، پروردگارہ تو مجھے ہر مرحلے میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ اس سے نکال، اور اپنے ہاتھ سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو مددگار ثابت ہو۔ تفسیر آیات، اللہ کی طرف سے دعا کی تلقین ہے، اور اس تلقین میں اخلاص عمل کی ایک دعوت ہے۔ جو عمل بھی سرزد ہو اس کے بارے میں ظاہر و باطن ایک نیت اور عمل میں توافق ہو تو وہ سچا ہوتا ہے۔ کسی عمل میں قدم رکھتے ہوئے سچائی یہ ہے کہ جو عمل بجا لایا اور چھوڑا جا رہا ہے سب محض اللہ کے لیے ہو، اور کسی عمل سے فارغ ہوتے ہوئے بھی سچائی یہ ہے کہ اس عمل پر اطراء نہ نام و نمود کی توقع رکھے، صرف اللہ کی خوشنودی کی توقع رکھی جائے۔ مفسرین نے اس داخل اور خارج ہونے سے مکہ سے خارج اور مدینہ میں داخل ہونا مراد لیا ہے، کیونکہ یہ آیت ہجرت کے قریبی دنوں میں نازل ہوئی، لیکن آیت کے الفاظ میں عمومیت ہے، اس میں تمام امور شامل ہیں۔ سلطاناً نصیرا، نفاذ اسلام کے اقتدار و طاقت کی طرف اشارہ ہے کہ حدود اللہ کے اجراء اور عدل و انصاف کے نظام کا قائم کرنا عادلانہ حکومت کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ آیت میں فرمایا وَجَعَلْ لِی، مجھے
یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقتدار عطا فرما۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو اگر اقتدار مل جاتا ہے تو عدل قائم ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنے ہاتھ سے ایک قوت عطا فرما جو مددگار ثابت ہو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور علی بن ابی طالب کو قوت کے طور پر عطا فرمایا جو دشمنوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ ملاحظہ و شواہد التنزیل ذیل آیات۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کامیابی کا راز تمام مراحل میں سچائی میں مضمر ہے۔ نمبر 2، نفاذ اسلام کے لیے اقتدار کا حصول مطلوب ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا۔ تفسیر آیات۔ حق کو بقا کا حق حاصل ہے کیونکہ حق کے عناصر فطری ہوتے ہیں۔ حق کا سرچشمہ صداقت ہے۔ حق کی بقا کے عوامل اس کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں، جبکہ باطل کے عناصر غیر فطری ہوتے ہیں، اس کے عوامل بھی وقتی اور بیرونی ہوتے ہیں۔ اس لیے باطل خس و خاشاک کی مانند وقتی اچھل کود کرتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ اس کا حوالہ ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 17۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، پھر وہ جھاگ ہے، وہ تو ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہ اعلان مکی زندگی کے نہایت سنگین مظالم کے سائے میں ہو رہا ہے۔ ان مظالم سے تنگ آ کر کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور بظاہر کامیابی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اسی مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں پر ضرب لگا رہے ہیں اور اسی آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جابر بن عبداللہ الانصاری روایت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر مکہ داخل ہوئے تو کعبے کے گرد 360 بت نصب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سب بتوں کو گرا دیا مگر کعبے پر ایک طویل بت نصب تھا جسے حبل کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی آپ مجھ پر سوار ہوں گے یا میں آپ پر سوار ہو جاؤں؟ عرض کیا آپ مجھ پر سوار ہو جائیں، لیکن سوار ہونے پر علی علیہ السلام رسالت کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو علی نے کہا میں سوار ہوتا ہوں۔ علی علیہ السلام دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فائز ہوئے تو فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ اور لوگوں کو خلق کیا، اگر میں آسمان کو چھونا چاہتا تو چھو سکتا تھا، پھر میں نے کعبے سے حبل کو گرا دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ۔ ملاحظہ ہو مستدرک الحاکم کتاب التفسیر، تفصیل کے رجوع فرمائیں تعلیقات شواہد التنزیل۔ اہم نکات۔ نمبر 1، باطل کو بقا و دوام کا حق حاصل نہیں۔ نمبر 2، اہل حق باطل کی اچھل کود سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ وہ حق کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ تفسیر آیات۔ اہل ایمان اگرچہ ایمان کی منزل پر فائز ہیں، تاہم بعض اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے بھی دوچار رہتے ہیں۔ جاہ پرستی، خوش پرستی، مال و دولت سے محبت، حسد اور کینہ جیسی
بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اور کبھی ایمان کے ساتھ شک اور ایمان میں اضطراب آ جاتا ہے۔ ایسی بیماریوں کے لیے قرآن شفا فراہم کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور براہین و دلائل کی شیرینی روحانی اور اخلاقی بیماریوں کی تلخی کو دور کر دیتی ہے۔ قرآن کا صحیح مطالعہ کرنے سے انسانی نفس کو جلا ملتی ہے اور نفس انسانی میں موجود رذائل کا ملبہ ہٹا دیا جاتا ہے، جسے علم اخلاق کی اصلاح میں تخلیہ کہتے ہیں۔ ملبہ ہٹنے کے بعد زمین ایک جدید اور کامل عمارت کے لیے ہموار ہو جاتی ہے اور نفس انسانی میں رحمت الہی کے شامل ہونے کی اہلیت آ جاتی ہے۔ اسی لیے پہلے شفا اور اس کے بعد رحمت کی نوبت آ جاتی ہے، اور نفس کی بیماریوں سے جو کچھ ہاتھ سے دیا تھا وہ سب رحمت کی وجہ سے واپس مل جاتا ہے اور مزید نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، چنانچہ رذائل کا ملبہ نہ ہٹنے کی وجہ سے ظالموں میں یہ اہلیت نہیں آتی اور رحمت خدا ان کے شامل نہیں ہوتی۔ ظاہر رحمت خدا سے محرومی اور نفس کی بیماریوں میں مبتلا شخص ہر لمحہ اپنی متاع زندگی میں خسارہ اٹھاتا ہے، اور قرآن کی طرف سے اتمام حجت کے بعد منکرین کا خسارہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح قرآن بیک وقت مومن کے لیے شفا اور رحمت اور ظالموں کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، وَالشِّفَاءُ لَا تُخْشَى أَسْقَامُهُ، اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 196، اور معنی ہے وہ قرآن سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے بیماریوں کا کھٹکا نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأْوَائِكُمْ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْفِي وَالضَّلَالُ، اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176۔ اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسی بڑی بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، حجت خدا پرنتھسس میں قرآن لکھا ہے مومن کے لیے رحمت اور ظالم کے لیے خسارہ ہے۔ نمبر 2، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن سے شفا حاصل کرے یا اپنا خسارہ بڑھائے۔ یہاں پہ ہم اس ریکارڈنگ کا اختتام کریں گے۔ فی امان اللہ۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔